اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور گویا کہ نصاب زندگی قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصیب فرمایا، اور بارہا اس کو ذکر فرمایا گیا۔ خاص طور پر سورہ مؤمنون 18ویں پارے کی جہاں ابتدا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان کن کن صفات کے حامل ہونے چاہیے، اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کو تکمیل کرتی ہیں، مکمل کرتی ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہیں۔ تو اس میں ابتدائی طور پر جو اہم ترین بات ہے وہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی غیرت و حمیت ہے، کہ جو بعینی ہی ایمان کی بنیاد ہے، اور اگر اس میں تزلزل ہو، اس میں تذبذب ہو، تو یہ ساری ایمان کی بنیاد اس سے ڈھا جاتی ہے اور ضائع اور تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایمان سب سے پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے جو نصاب زندگی دیا اعمال کی اصلاح کے حوالے سے، اخلاق کی اصلاح کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے مختلف طریقوں کے اعتبار سے، اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں کی آپس میں جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تمام چیزیں درجہ بدرجہ اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، جس سے انسان کا نصاب زندگی مکمل ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے چیزیں ہمیں ارشاد فرمائیں قرآن و حدیث کی صورت میں، ان تمام باتوں پر ایمان، جس میں جنت دوزخ کا ایمان ہے، حضرات انبیاء سابقین پر ایمان کا معاملہ ہے، جتنے بھی مقدسات دین ہیں سب کا احترام اور تقدس ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہاں کھوکھلا پن ہو اور یہیں کہیں خرابی ہو، تو پھر آگے جو اخلاقی میدان ہے، اعمال کا میدان ہے، اس نے معاشرت کا میدان ہے، یہ سارا کا سارا کھوکھلا اور بے بنیاد رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم سے زیادہ ہمارا دشمن بہتر سمجھتا ہے، اور وہ ایسے طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ مسلمانوں کی اس بنیاد کو کھوکھلا کیا جائے، اور سو کالڈ اچھے اچھے کام ان کو دکھا کر اصل جو ایمان کی روح ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ہے، اس میں گاہے بگاہے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، اور ان دنوں بھی آپ حالات کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا شان کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اور پھر دیگر مقدسات دین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نشانہ بنا کر صرف اور صرف ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی یہ تگ و دو ہے، اور بار بار اہل ایمان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، انہیں پرکھا جاتا ہے کہ ان کا رد عمل کیسا آتا ہے، اور یہ گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاک بدہن، یہ ان چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف ایسی نسبت کرنے کو، یہ معاذ اللہ نارملائز کرنے کی ایک سازشیں ہیں کہ جو ہمیں کافی عرصے سے میڈیا کے ذریعے سے عالمی سطح پر یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ایمان اصل بنیاد ہے، اور ایک بندہ مومن کی حرارت ایمانی، جذبہ ایمانی، یہ اصل بنیاد ہے، اور اس کا اظہار مختلف انداز سے مختلف پلیٹ فارمز پر، فورمز پر کرنا، یہ ہماری اخلاقی، ایمانی اور غیرت کی ذمہ داریاں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی حرمت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے تقدس کے حوالے سے، اور دیگر مقدسات دین کی حرمت کے حوالے سے ایک بندہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایمان معیار ہے، اور ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، نبی پاک علیہ السلام کا ادب، دیگر مقدسات دین کا ادب، اسلام کے شعائر کا ادب، یہ تمام چیزیں ایمان کی بنیاد میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اسے جو چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یا دیگر گناہوں کے اور حرام کاموں کے ارتکاب سے جو بچاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہو تو یہ ایک ایسی قوت و طاقت ہے کہ جو ایمان پر اس سے استقامت بھی عطا کرتی ہے اور گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے اسے روکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بات یہ ہے کہ مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے پاس کیا جائے، ان کے سامنے کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں تو اہل ایمان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام سن کے دل بھی نرم ہو گیا، دل بھی خوف زدہ ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سن کر، قرآن کا حکم سن کر، اللہ رب العالمین کے حکم کو جب بیان کیا جائے تو بندہ مومن کا دل نرم ہو اور وہ نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی علامات میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اور باعث نجات ہے، باعث بخشش ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کا خوف اتنا ہو کہ جب اس کا ذکر، اس کی بارگاہ کا تذکرہ ہو، اس کے حکم کو بیان کیا جائے تو اہل ایمان کے دل ڈر جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں۔ اور یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کے نام نامی، اس میں گرامی کے ذکر تک نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ایسی بسی ہو کہ جو گناہ کے ارتکاب سے، نافرمانی سے روکے اور ہر ایسے اقدام سے روک کے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد عبادت کے میدان میں اگر ہم دیکھیں، صرف میں قرآن کی آیات اس ضمن میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں جو قرآن نے اخلاقی اعتبار سے مدارج بیان کیے، ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے جو مدارج بیان فرمائے، جو معاشرتی اعتبار سے جو درجہ بندی کی ہے کہ کس طریقے سے ایک مومن اپنی زندگی کو باوقار بنا سکتا ہے اور ان اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں اور روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونے کے خوف سے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس گناہ پر ڈٹتے نہیں ہیں، حد درمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں رجوع لے آتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے اوصاف قرآن نے بیان کیے، پھر عبادت کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کی نعمتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا، یہ بھی ساری کی ساری اہل ایمان کی صفات ہیں۔ پھر روزے دار ہونا اور راکعون ساجدون، یہاں ایک حسن ہے اس آیت کریمہ کی ترتیب کا کہ صرف نماز کے ذکر نہیں بلکہ نماز کے ارکان کو علیحدہ علیحدہ قرآن پاک نے یہاں ذکر کیا، رکوع کو الگ ذکر کیا، سجدہ کو الگ ذکر کیا۔ یہ نماز کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، عبادت میں مصروف رکھتے ہیں۔ والذین یبیتون، قرآن پاک دوسرے مقام پر کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی راتیں اس طرح گزارتے ہیں، اپنی راتیں اس طرح کاٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں، قیام میں مشغول ہیں، عبادت میں بھی ہیں، سجدے میں بھی ہیں اور ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اگلے مرحلے میں جائیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب جسے نصیب ہوتا ہے اور جو مومن اپنے آپ کو اچھی صفت سے، اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، مزین کرتا ہے، تو ایک وصف قرآن پاک نے اہل ایمان کا ذکر کیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اور دوسرے مقام پر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، یہ مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ اللہ رب العالمین اسے توکل کی نعمت عطا کرتا ہے، اور خود قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان توکل کرے اور اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے دیکھے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور حسن اور بھلائی کی امید رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان پر ہوں، بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اسے ویسا ہی عطا کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارے مزاج میں ہی اگر ایسی مایوسی چھائی ہو، مایوسی طاری ہو کہ کبھی ہم خیر کی بات سوچتے ہی نہ ہوں، یا اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کی امید ہی نہ رکھتے ہوں، اور ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو کوستے رہیں، کوئی اچھائی کی ہمیں اگر کوئی امید نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے کوئی توقع نہ ہو، ہماری دعاؤں میں اچھائیاں شامل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہ ہو، صرف دعا بھی ایسی نہ کہ صرف زبانی ہو، بلکہ ایسا یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راہوں کو کشادہ کرنے والا ہے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا انتظار الفرج عبادت، حضور فرماتے ہیں کہ خوشحالی کی امید رکھنا، اس کا انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی توقع رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید ہر معاملے میں رکھنا، اچھائی کی توقع رکھنا، اس کی ذات پر توکل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے مومن کو قریب کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف میں اہل ایمان کے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ آیت کے ضمن میں بھی عرض کیا، اور باقاعدہ الگ سے بھی اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے آغاز میں جہاں اہل ایمان کے وصف کو بیان کیا، فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والے ہیں۔ اور ہم اس سوچ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اس کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے، نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ اور یہ ایک خاص پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے، سستی نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آخری ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھنے آئے یا گھر میں ہی نماز پڑھ لی، آخری وقت میں سستی کے ساتھ نماز پڑھنا، نمازوں کو اتنا تاخیر کر دینا کہ وہ ضائع ہو جانے کے قریب ہو جائیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ مزاج جو ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ اور میں آپ کو دوسرے لفظوں میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص ایک نماز بھی ترک کرتا ہے تو اس کو بے نمازی ہی کہا جائے گا۔ 4 نمازیں اگر وہ پڑھتا ہو، ایک نماز کو چھوڑ دے تو یہ شخص بے نمازی ہی کہلائے گا، اس کو نمازی نہیں کہیں گے۔ تو نمازوں میں سستی، غفلت، جو خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا الذین ھم فی صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرنے والے ہیں، اور اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ سستی یہی ہے کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، سارے کام کاج کر کے پھر ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ جب تک نماز کو ہم اہمیت نہیں دیں گے، میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے، اسے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا دین بھی بے نیاز ہے۔ اگر جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کریں، سستی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے، اور پھر وہ سستی اور غفلت ایسی طاری ہوتی ہے کہ پھر انسان عبادات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود رغبت کا اظہار کریں، شوق بیدار کریں، اور ایک جذبہ دل میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور توفیقات عطا فرمائے گا، اور پھر ایسی سعادت نصیب ہوگی کہ رات میں بھی انسان سویا ہو تو فجر کے لیے فکر میں اس کی آنکھ وقت سے پہلے کھل جائے اور وہ خود نماز کے لیے باجماعت حاضر ہو جائے۔ تو یہ انسان اپنے اندر جب اس دین پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم بیزاری کا اظہار کریں گے یا دین پر سستی کریں گے، عمل کرنے میں کوتاہیاں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادات کی کوئی حاجت نہیں ہے، پھر اس کے لیے عبادت کی راہیں آسان نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو وقت پر نماز ادا کرنا یہ اہل ایمان کا وصف ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہیں، اور ایسے پڑھتا ہے کہ اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے
اور ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے. یہ اہم بات ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کرنا جو صحیح مستحب وقت ہے شرعی طریقے کے مطابق وہ اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرے. اور حضور نے فرمایا رکوع اور سجود کو پورا کرے، اور خاص فرمایا وخشوعہن، ان نمازوں کے خشوع کو بھی مکمل کریں. یعنی ظاہری باطنی اعتبار سے یکسوئی کے ساتھ، ظاہری طور پہ بھی اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، اور دلی اعتبار سے بھی طہارت و پاکیزگی، دل کو پاک کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہوا. حضور فرماتے ہیں کان لہو علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرمائے. جو نمازوں کا ایسا اہتمام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاص طور پر نماز کی پابندی کے حوالے سے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، کہ جو نماز کی محافظت کرتا ہے، محافظت کے معنی کہ نمازوں کی پابندی اور اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی ادائیگی اور اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دینا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے نور، برہان اور نجات، تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگا. برہان کے معنی ہوتے ہیں ایسی روشن پختہ دلیل کہ جس کے بعد کسی دلیل کی حاجت نہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو اس کی مغفرت کی ایسی واضح دلیل بنا دے گا، ایسی واضح نشانی اور علامت بنا دے گا. پھر اس کے بعد اہل ایمان کا وصف جو قرآن نے بیان فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جو اہل ایمان ہیں ان کے اوصاف میں یہ ہے کہ القانتین والقانتات، کہ وہ فرما بردار ہیں، والصادقین والصادقات، اور سچے ہیں. اہل ایمان کے اوصاف میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہو اور سچائی ہو، والصابرین والصابرات، اور صبر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر ہو. اور صبر کے ایک معنی یہ بھی بیان کی کہ اپنے آپ کو روکنا، صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، تو گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی ایک صبر ہے. اور اس کے بعد فرمایا والخاشعین والخاشعات، کہ اہل ایمان کا وصف یہ ہے، قرآن نے کہا، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنے والے، خشوع اور خضوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرنے والے، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ رویہ اختیار کرنے والے. اور اس کے بعد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے. یہ اہل ایمان کے وصف ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے، اس کا خاص طور پر اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں جہاں اہل ایمان کے اوصاف ذکر کیے، وہاں ایک وصف ذکر کیا الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یا ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا اس کے علاوہ اپنے مصارف میں خرچ کرتا ہے، تو اس میں وہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں. اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ وہ فضول اسراف نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اس کے درمیان اعتدال پر رہتے ہیں. تو مال خرچ کرنے میں اعتدال رکھنا یہ بھی اہل ایمان کے اوصاف میں سے. ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ رقم زیادہ موجود ہے تو سارے پیسے اڑا دیے جائیں، دوستوں پر شاہ خرچی کرتے ہوئے بندہ اپنی رقم کو ضائع کر دے اور پھر بعد میں لوگوں سے مانگتا پھرے، طلب کرتا پھرے. یہ بھی روش درست نہیں ہے. تو اعتدال کے ساتھ بہت ساری جو ہمارے معاشرے میں بے اعتدالیاں پیدا ہوئیں، اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ اسراف ہے، کہ ہم نے بعض اوقات شو آف کرنے میں، لوگوں کو دکھانے میں ایسے ہم بے اعتدالیاں کر جاتے ہیں اور پھر بعد میں تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تنگی کا شکار نہ ہو انسان، اس سے بچنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اعتدال کا راستہ اختیار کرے. اعتدال کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ضرورت کی خرچ ہے، ضرورت کا جو مصرف ہے، اس میں بھی خرچ نہ کرے. اس کو اقتدار فرمایا گیا کہ انسان ضرورت میں بھی خرچ نہ کرے اور تنگی کرے، تو یہ ہے اقتدار. اس کو بھی ناپسند فرمایا. دونوں کے درمیان وَبَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال اختیار کرنا. تو یہ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیم فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان سارا مال خرچ کر دے اور بعد میں خود لوگوں کے آگے دستے سوال کو درازوں سے کرنا پڑے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے
کبھی عام لوگوں کو جو ضابطہ سکھایا گیا وہ یہی سکھایا گیا. اگرچہ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر سنا ہے کہ آپ نے تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال پیش کر دیا. اور حضرت حسنین کریمین کے بارے میں ہم نے سنا, امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں, کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ پیش کیا, پورا مال جتنا بھی آپ کے پاس اس وقت موجود تھا. تو یہ خاص مراتب ہیں. عام جو اصول قانون جو شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی جب خرچ کریں تو اتنا اعتدال ہو کہ انسان ایسا نہ ہو کہ خود دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں قرآن نے اتنا اعتدال دیا, حدیث نے اتنا اعتدال دیا, تو پھر جب دیگر اپنے مصارف میں جہاں فضول خرچیوں میں ہم بلا دریغ پیسے کو بہا دیں اور بعد میں پھر تنگی کا شکار ہوں, قرضوں میں ڈوب جائیں, تو یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے اور اس خرچ کو بھی ناپسند کیا گیا. اور یہ بہت ساری خرافات اور خرابیوں کی وجہ بھی بن جاتی ہے کہ انسان جب خرچ میں بے اعتدالی شروع کر دے. پھر اس کے بعد اہل ایمان کے اوصاف میں سے بس قرآن نے ذکر کیا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے. جب تک ہم اچھائی کو پروموٹ نہیں کریں گے, لوگوں کو گناہ سے نہیں روکیں گے, اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اس کا عمل اس کے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ, تو یہ معاشرے میں بہتری و بلائی کبھی بھی اس سے نہیں آ سکتی. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں میں خیر کی بات کو پہنچائے. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری جانب سے پہنچا دو آگے, اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ایک خیر کا پورا پروسیجر ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے, جس سے بہتری آتی ہے اور اس کے فوائد نظر آتے ہیں. بعض اوقات ہم شرم و جھجک میں کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی نہیں روکتے, یا کسی کو ہم جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہماری بات کی وہ لاج رکھے گا, ہمارا مان رکھے گا, ہم پھر بھی اس کو اچھی بات کہنے کی زحمت نہیں کرتے. تو یہ بعض اوقات پھر انسان کے لیے خود باعث سے پکڑ بن سکتا ہے کہ اس کے اختیار میں تھا, اس کی بات کی ایک ویلیو تھی, ورتھ تھی, اس کے باوجود بھی اس نے اچھائی کو آگے منتقل نہیں کیا, اچھی بات آگے نہیں پہنچائی اور برائی سے نہیں روکا. تو یہ اہل ایمان کا وصف بیان کیا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پھر قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث میں خاص طور پر جو اہل ایمان کا وصف بیان کیا گیا کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے اور انسان کو اخلاقی طور پر, معاشرتی طور پر اور معاشرتی طور پر ایک باوقار بناتا ہے, وہ حسن اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے, جو کہ اہل ایمان کے وصف میں سے ایک کامل ترین وصف ہے. حضور نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا, کہ مومنوں میں سے جو کامل ترین مومن ہے وہ یہ ہے احسنہم خلقا, جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے ہوں. ہم عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں, تسبیحات پڑھتے رہیں, اچھے اچھے کام اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کریں, لیکن اخلاقی طور پر اگر ہمارا کوئی وقار نہیں ہے, کوئی ہم میں سلیقہ نہیں ہے, اگر ہم میں بد اخلاقی ہے, کسی کو جھڑک دینا, کسی کو غصہ کر دینا, کسی کو ڈانٹ دینا اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دینا اور مراتب کا خیال نہ رکھنا, یہ تمام چیزیں اخلاق کا خیر دائرہ کار بہت وسیع ہے, لیکن ہر چیز جو انسان کو با کردار بنائے, با وقار بنائے, وہ اخلاق ہیں. اور اس میں بہترین مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے کہ ہر وہ صفت جس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ مختلف آیات کے تناظر میں دیکھا, اگر اخلاق کے حسنہ کے ضمن میں اس کو دیکھا جائے تو ساری چیزیں سمٹ کر اس میں سما جاتی ہیں. اور حضور نے فرمایا سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, وہ الطفوہم بأہلہ, اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا.